اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ قصہ بیان کرتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر قابو پا سکتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جانور اور پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن جائزہ لیا۔ جب سارے پرندوں کو جائزہ لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد غائب ہے، تو کہا کہ آج اگر وہ آ گیا نا، یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا۔ ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہاں تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ میں نے ایک جگہ ایک عورت کو دیکھا ہے حکومت کرتی ہوئی، اس کے پاس سارا کچھ ہے مگر وہ پوجا کرتی ہے سورج کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں یہ دیکھتا ہوں تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ کہا نہیں جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ پھر ٹھیک ہے یہ تو میرا خط لے جا اور جا کے نا وہ بلقیس شہزادی ہے نا اس کو دے۔ ہدہد جب وہاں گئے اور جو وہ شہزادی بلقیس تھی وہ پوجا کرنے جا رہے تھے۔ جب پوجا کرنے جا رہی تھی تو ہدہد نے نا وہ جو خط ہے نا اس کے جو انہوں نے تھالی سجائی ہوتی نا اس تھالی میں وہ خط رکھ دیا۔ جب اس شہزادی نے وہ خط پڑھا اور دیکھا کہ وہ خط اپنے درباریوں کے پاس لے گئی، کہا کہ اے درباریوں میرے پاس ایک ایسا خط آیا عزت والا، اور جب نے اس کو پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ خط یوں شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے، تو جس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے تم رائے دو کہ میں اب کیا کروں؟ تو اس کی قوم نے کہا کہ ہم بڑے سخت جنگجو کرنے والے ہیں، ہم سخت جھگڑا کرنے والے ہیں، مگر شہزادی بلقیس اب آپ کی جو مرضی ہے آپ وہ کریں۔ اب شہزادی بلقیس نے ایک نا اپنا پیغام دینے والا بھیجا ان کی طرف۔ جب ان کی طرف گیا تو کچھ تحفے دے کر کے سلیمان علیہ السلام کو دے کر آئے۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ یہ شہزادی بلقیس نے آپ کو تحفے بھیجے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تم کو مبارک ہو، میرے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے رکھا ہے نا وہ بہت بہتر ہے تم تحفوں سے، تم یہ تحفے آپ واپس لے جاؤ۔ جب وہ پیغام دینے والا وہ تحفے واپس لے کر گیا تو بلقیس اس نے یہ پیغام جو آیا تھا اس کو بھیجا کہ شہزادی کو کہنا کہ اچھے طریقے کے ساتھ آ جائے، اگر ہم آئے نا تیرے شہر میں تو ہم اس کو تباہ کر دیں گے اور تمہیں ذلیل کر کے وہاں سے لے کر آئیں گے۔ جب وہ اسے جا کے پیغام ملا تو شہزادی نے کہا میں خود جاؤں گی۔ اب اس نے ارادہ ہی ابھی بنایا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ شہزادی کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب ایک جو حقیر جن تھا اس نے کہا کہ سرکار آپ نا ادھر کھڑے رہیں تو ابھی آپ بات چیت کریں تو میں وہ آپ کا تخت شہزادی بلقیس کا آپ کے پاس لے آؤں گا۔ ایک بندہ جو پاس بیٹھا تھا اس نے کہا، جو علم والا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اس کے پاس علم تھا، اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت آپ کے پاس ایسے لے کر آؤں گا کہ آپ آنکھ جھپکیں گے تو وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی آنکھ جھپکی تو وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام تیرے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ علم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ جب وہ آئی تو اس نے جب آ کے کھڑی ہوئی اور جب اس نے تخت دیکھا تو کہا سلیمان علیہ السلام تیرا تخت بھی میرے تخت جیسا ہے، گویا مجھے تو یہ لگتا ہے یہ میرا تخت ہے۔ تو اس کو علم تھا۔ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے دعوت کو قبول کر لیا
और जब वो आगे गई, आगे महल में दाखिल होने लगी, तो वो उसने ना अपनी शलवार की पिंजड़ियाँ उठा ली। उसने समझा कि ये जो आगे पानी है, मगर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आप आगे आ जाएं, ये कोई पानी नहीं है, ये महल शीशे का बना हुआ है। तो वो फिर जब आई आगे और उसने कहा कि बेशक मैं अपनी जान पर जुल्म करती रही, वो ईमान ले आई और उसने अपनी कौम को भी समझाया। अब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रहना शुरू हुई। बाज़ हदीस में बताया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे शादी कर ली। कुछ अर्सा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रही, फिर वो अपने वतन वापस चली गई।